بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2023 کی آمد ہے۔ الحمدللہ ایک خوبصورت ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہماری بہت سی بہنوں بیٹیوں کی خواہش تھی کہ جو اکیلے میں نماز تسبیح پڑھنا مشکل سمجھتی ہیں، ان کے لیے نماز تسبیح کا طریقہ ان کو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ خود نماز پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آپ کے لیے یہ خدمت حاضر ہے۔ نماز تسبیح چونکہ ایک نفل نماز ہے، اور کوئی بھی نفل نماز ہو اس کی جماعت، اس کا اجتماع، اس کی تداعی یعنی اعلان، یہ سب چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنی چاہیے کہ نفل نمازیں خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ادا کی جائیں تاکہ ان کے وہ ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح جو طریقے ہمارے ہاں وضع کر دیے گئے ہیں، بالخصوص خواتین میں کم علمی کی وجہ سے الا ماشاء اللہ، تو وہ بھی قابل اصلاح ہیں اور اس پہ فوری طور پر اقدام ہونا چاہیے تاکہ ہم غلط عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کرنے سے بچ سکیں۔ اس کے پیش نظر آپ کے سامنے اس کا طریقہ پیش کر رہی ہوں، آپ اسے چند مرتبہ سنیے اور اس رمضان المبارک میں پورے عزم، ارادے، کوشش کے ساتھ اس طریقے سے نماز ادا کیجیے جس سے آپ کو اس کے ثمرات بھی ملیں اور اللہ کریم خوش بھی ہو۔ تو نماز تسبیح چونکہ ایک نفل نماز ہے اور نفل ہی کی طرح اس کی نیت کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب بھی آپ کو توفیق مل جائے، آپ کے پاس وقت ہو، آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت کی نیت کریں گے، اور نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ پکا ارادہ یعنی آپ نے سوچ لیا، جائے نماز اٹھایا، وضو کیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نماز تسبیح ادا کر رہی ہوں، اسی پوری سوچ کے ساتھ آپ نے اگر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیا، دل میں نیت کرنا، نیت کا ارادہ اور رکعات کا تعین کر کے، تو بس یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن تسلی کے لیے، دل جمعی کے لیے ہم زبان سے بھی جب کہتے ہیں تو وہ کہنا بھی بہت اچھا ہے۔ آپ جب اس طرح نیت کریں تو نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نفل نماز تسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کر لی۔ اور اس کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی صورت، یعنی نماز تسبیح میں کوئی مقرر صورتیں نہیں ہیں، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہ آتی ہوں تو ہر ایک میں چاروں کل میں سے ایک ایک کل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہ آتا ہو تو ہر رکعت میں کل شریف ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ 10 بار پڑھیں اور اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں۔ جب آپ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لیں 3 بار، پھر 10 بار یہی سبحان اللہ والحمد للہ والے الفاظ 10 بار پڑھیں، آخر پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 1 بار پڑھ کے مکمل کریں اور سمع اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ پڑھنے کے بعد یہاں پھر 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ کی تسبیح 10 بار پڑھیں، اور آخری بار میں ہر جگہ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہہ کے کلمہ پورا کر لیں۔ پہلے سجدے میں یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان دوبارہ 10 بار یہی پڑھیں اور دوسرے سجدے میں جائیں، پھر سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ نے پہلی رکعت کی طرح 15 بار
پھر سبحان اللہ والحمدللہ پورے کلمات پڑھنے ہیں، اور 15 بار پورے کرنے کے بعد آگے سورۃ فاتحہ کے بعد پھر جو آپ نے آگے سورت یا قل شریف پڑھنا ہے، اب وہ پڑھ کے پہلی رکعت کی طرح یہاں بھی 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ پورا پڑھیں اور رکوع چلے جائیں۔ پھر پہلی رکعت کی طرح رکوع میں بھی 10 بار سمیع اللہ کے بعد پھر 10 بار، پھر سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 بار، دونوں سجدوں کے درمیان بھی 10 بار، اور پھر دوسرے سجدے میں اب آپ 10 بار اسی طرح پڑھیں گے۔ اور اب آپ نے دوسری رکعت میں چونکہ اتحیات پڑھنا ہے لہٰذا آپ کھڑے نہیں ہوں، 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھیں۔ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کریں، اور پہلی رکعت کی طرح ولا الہ غیرک پڑھ کے پھر 15 بار یہاں پہ بالکل پہلی رکعت کی طرح سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے قل شریف یا کوئی اور سورت پڑھیں، اور ہر رکعت کی طرح یہاں پر بھی 10 بار پڑھنے کے بعد رکوع چلے جائیں، رکوع میں 10 بار سمیع اللہ کے بعد 10 بار، پہلے سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار کہہ کے پھر اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت میں اسی طرح سے سب سے پہلے سیدھے ہوتے ہی یہاں سے رکعت شروع کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ یہ 15 بار، اس کے بعد الحمد شریف اور آخر پہ قل شریف یا کوئی اور سورت پڑھ کے پھر 10 بار، رکوع میں بھی 10 بار سمیع اللہ، پہلا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان دوسرا سجدہ، ان ساری جگہوں پہ 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ مکمل کرنے کے بعد اب چوتھی رکعت چونکہ آپ کی ہے تو چوتھی رکعت میں آپ نے آگے اتحیات پڑھنا ہے، اور مکمل اتحیات پڑھ کے آخر پہ جا کے آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی تسبیح نماز مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہاں چند باتیں یہ سن لیجئے کہ جب آپ نے کھڑے ہو کے سب سے پہلی بار سبحان اللہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں 15 بار پڑھنا ہے، باقی ساری جگہ جو میں نے گنوائی ہیں ان پہ 10 بار پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں ہمارا 75 مرتبہ یہ کلمہ شریف ہوتا ہے، اور پوری نماز تسبیح میں ہم 300 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو درست سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا کریں تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو خواتین کوشش کے باوجود یہ نہ سیکھ سکیں تو برائے مہربانی وہ غلط طریقے سے پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے 4 نفل عام نفل نماز کی طرح پڑھیں، اس میں 3 بار قل شریف پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، زیادہ دل کر رہا ہے تو اور زیادہ بار پڑھ لیں، اور آخر پہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، یا یہی تیسرا کلمہ 4 نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ کے جتنی توفیق ہے وہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، تو یہ درست طریقہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے پڑھ کر تو آپ ثواب حاصل کر سکیں گے، لیکن غلط طریقے سے اتنا وقت نماز تسبیح میں لگا کے آپ ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ درست عبادت کے لیے ضرور سوچیں گے۔